اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ روزے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پہلا حکم ہے جو ایمان والوں کو دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں مومن روزہ رکھتا ہے، اور اللہ پروردگار کے حکم میں روزہ پورا فرماتا ہے۔ یہ تین چیزیں اگر روزے میں نہ ہوں تو روزہ شرعی روزہ نہیں ہوتا، بلکہ نام کا روزہ ہے، اور حقیقت میں وہ خواہش کی پیروی ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز اللہ کو ناپسند ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم کی تعلیم اور علم نہ ہو۔ روزہ ہے ہی وہ روزہ جس میں اللہ پروردگار کا حکم اول سے آخر تک موجود رہے۔ پہلا حکم روزہ رکھنے کا ہے، دوسرا حکم روزہ پورا کرنے کا ہے، اور تیسرا حکم کی تعلیم علم ہونے کا ہے، جو کہ حلال اور حرام کے علم میں اللہ پروردگار، اللہ کے بندے کی تعلیم اور ماں باپ کی رضا وہ ہے۔ جب کسی کو روزے میں یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو یہ خوش نصیب، کامیاب و کامران ہے۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم میں روزہ رکھنا ہے۔ جب کوئی اللہ کے حکم میں روزہ رکھ لیتا ہے تو روزے میں وہ خواہش کی پیروی نہیں کرتا، کیونکہ روزہ حکم میں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کے مطابق ہی وہ سارا کچھ کرتا ہے، یعنی کھانا چھوڑتا ہے، پینا چھوڑتا ہے، بیوی کی قربت چھوڑتا ہے، تو ویسے ہی چھوڑتا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے۔ اور جب پھر روزہ وہ پورا کرتا ہے تو روزہ پورا تعلیم میں کرتا ہے، جو کہ اللہ کے بندے کی تعلیم ہوتی ہے۔ اور جب روزہ پورا کرتا ہے تو پورا کرنے کے بعد روزے کا جو اجر ہے وہ اسے ملتا ہے۔ وہ اجر کیا ہے؟ ایک طرف تو حکم میں جنت ہے، اور دوسری طرف اللہ پروردگار کی ملاقات پر علم الہی ہے، یعنی جسے اللہ اپنا علم دیتا ہے اسے ہی اپنا مشاہدہ دیتا ہے۔ اب علم جسے ملا ہے وہ ہے جب وہ علم والا روزہ رکھتا ہے تب علم میں ہوتا ہے، جب روزہ پورا کرتا ہے تب علم میں ہوتا ہے، اور جب وہ روزہ کھولتا ہے اللہ اس پر انعام کرتا ہے تب وہ علم میں ہوتا ہے۔ اب علم میں روزہ کس نے رکھا ہے، علم میں روزہ کس نے کھولا ہے، یہ بات دین اسلام کے اندر اللہ کے نبی جو بتاتے ہیں اس کا ہونا ضروری ہے، ورنہ روزہ نہ رکھا ہے، نہ روزہ اس نے پورا کیا ہے، اور نہ روزہ پورا ہونے کے بعد اس نے کھولا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب روزہ کوئی پورا کرتا ہے تو ماں باپ اگر ہیں تو انہیں راضی پاتا ہے، اور اگر ماں باپ نہیں ہیں تو پورے روزے کے دوران وہ ماں باپ کی مغفرت اور ماں باپ کی بخشش کے لیے اپنی جان اور اپنا مال قربان کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ یہ ہے جس نے علم میں روزہ رکھا ہے، علم میں روزہ کھولا ہے، علم میں روزہ اس نے تعلیم کے اندر گزارا ہے، کیونکہ تعلیم میں علم ہوتا ہے۔ اگر کوئی روزہ مکمل کرتا ہے، روزہ کھولتا ہے، اسے علم نہیں ملتا، وہ کون ہے؟ جس سے ماں باپ راضی نہیں ہوتے۔ اس نے روزہ نہ رکھا ہے نہ روزہ پورا کیا ہے۔ ماں باپ کو راضی کرنا ہے، اگر ماں باپ راضی نہیں ہوتا تو اس کا معنی اس نے روزہ نہیں رکھا۔ اگر دو میں سے ایک یا کوئی بھی موجود نہیں ہے تو اس نے روزہ اس انداز میں رکھنا ہے کہ ماں باپ کے لیے نیکی کرنی ہے، ماں باپ کے لیے جان اور مال سے ماں باپ کی بخشش کا سامان کرنا ہے، یہ روزہ ہے۔ اس کے بعد روزے میں اللہ کے بندے کی تعلیم سنت میں روزہ رکھنا ہے۔ سنت میں روزہ رکھنے والا جب روزہ پورا کرتا ہے تو سنت تعلیم ہے۔ اب جب اسے علم ہوتا ہے تو اب کیا ہے؟ اللہ پروردگار کا بندہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور جس سے اللہ کا بندہ راضی نہیں ہوا اور اس نے روزہ رکھا ہے، اس کا روزہ رکھنے کا فائدہ اسے جو حقیقی ہے وہ نہیں ملا۔ یہ ہے نمبر 2۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، جسے اللہ اپنا علم دیتا ہے۔ علم دیتا ہی رضا کا علم ہوتا ہے، اس سے پتہ ہو جاتا ہے کہ یہ علم مجھے جو ملا ہے
اس میں اللہ ایسے راضی ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ایسے راضی ہوتا ہے، ماں باپ ایسے راضی ہوتے ہیں، اور وہ راضی کر دکھاتا ہے۔ یہ ہے جس نے روزہ رکھا ہے، جس نے روزہ پورا کیا ہے، اور جس نے روزہ پورا کر کے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی، اللہ کے بندے اور ماں باپ کو راضی کیا ہے۔ وما توفیق